السلام علیکم پیارے ساتھیوں، ہم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو جو سٹوری سنا رہے ہیں اس کا نام ہے ٹیگو اور شیرو، اور اس کو سمیرہ انور نے لکھا ہے۔ چیتے انکل، ٹیگو نے مجھے آج پھر مارا ہے۔ اس نے میرا پاؤں بھی زخمی کر دیا ہے۔ ننھے شیرو نے چیتے کے لاڈلے بیٹے کی شکایت کرتے ہوئے کہا، تم دونوں ہر وقت لڑتے رہتے ہو، کبھی تو اپنی حرکتوں سے باز آ جایا کرو۔ چیتے انکل اسے غصے سے گھورنے لگے۔ ان کے تیور دیکھ کر شیرو کان کھجاتے ہوئے خاموشی سے اپنے گھر کی طرف مڑ گیا۔ ٹیگو چیتے کا شرارتی بچہ تھا۔ وہ اکلوتا ہونے کے باعث بہت خودسر اور لاپرواہ تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ جھگڑے میں مصروف رہتا تھا۔ شیرو شیر کا بیٹا تھا۔ وہ شرارتی تو تھا مگر ٹیگو کی طرح ہر کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ ٹیگو کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ جب کبھی وہ ٹیگو کو کسی کام کے لیے منع کرتا تو اس کی خیر نہ ہوتی۔ آج بھی اس نے شیرو سے خالہ بلی کے چھوٹو کو پکڑنے کے لیے مدد چاہی تو اس نے انکار کر دیا، کیونکہ اسے خالہ بلی کے چھوٹو سے بہت پیار تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹیگو اسے شکار کرے۔ اس وجہ سے ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ ٹیگو، تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ گے یا نہیں؟ تمہاری وجہ سے مجھے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ چیتے نے گھر واپسی پر ٹیگو کی خبر لیتے ہوئے کہا، ابا، اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ وہ بیزاری سے بولا، ابھی راستے میں بلی نے بہت دکھی انداز سے اپنے چھوٹو کی زندگی کے لیے التجا کی ہے۔ تم نے اسے پکڑنے کی ترکیب جو لڑائی تھی، اس لیے وہ خوفزدہ ہو کر میرے پاس آئی تھی۔ وہ غصے میں تھے۔ صرف ترکیب ہی سوچی تھی، ابھی اسے کچھ کہا تو نہیں تھا نا؟ ٹیگو میاں ڈھٹائی سے بولے، تم نے اب ایسی حرکت کی تو تمہارا حال بہت برا ہوگا۔ انہوں نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ ٹیگو نے چیتے کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ شیرو، کدھر ہو یار؟ کیا تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ ٹیگو نے درخت کے نیچے خاموش بیٹھے شیرو کو پکارا۔ تمہیں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی تم سے خوش ہو یا ناراض؟ تمہیں صرف دوسروں کو تنگ کرنے اور دکھ دینے میں ہی مزہ آتا ہے۔ شیرو نے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا، تم میرے کیسے دوست ہو جو میری کسی بھی طرح کی مدد کرنے کی بجائے نصیحتوں کا پلندہ میرے سامنے رکھ دیتے ہو؟ میں تمہیں ہر اس کام سے منع کرتا ہوں جس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ بغیر کسی وجہ کے تم دوسروں کو تکلیف دیتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا چھوڑو، ابھی ہم ندی پر جا رہے ہیں، اس لیے مجھے مزید کچھ نہیں سننا۔ اب وہاں جا کر کیا کارنامہ کرنا ہے یہ بھی بتا دو۔ شیرو نے غصے سے کہا تو اس کی بات سن کر ٹیگو نے زوردار کہکہا لگایا اور پھر وہ وہاں سے ندی کی طرف چل دیے۔ ندی پر بہت سے جانور سیر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سب خوشی سے اچھل کود کر رہے تھے۔ ننھا ہرن تو ٹیگو کی خونخوار آنکھوں سے ڈرتے ہوئے اپنی ماں کے پیچھے ہی چھپ گیا۔ شیرو نے آنکھوں کے اشارے سے اسے سمجھانا چاہا کہ سبھی کچھ وقت پرسکون ماحول میں گزارنے آئے ہیں، اس لیے کچھ مت کرنا، مگر وہ ٹیگو ہی کیا جس کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے۔ زیبرے اور ہرن کے بچے کھیل رہے تھے۔ وہ ٹھنڈے پانی کے مزے لے رہے تھے۔ ٹیگو سے ان کی خوشی برداشت نہ ہوئی۔ وہ جلدی سے ان کے قریب گیا اور ننھے ہرن کو ایک جست میں دبوچ کر ندی سے باہر پٹک دیا۔ شیرو نے آگے بڑھنا چاہا مگر ٹیگو نے اسے پیچھے کرتے ہوئے زیبرے کو کھینچ لیا اور دھاڑتے ہوئے بولا، اس ندی پر صرف ہمارا حق ہے، تم سب کس لیے یہاں آئے ہو؟ ہمیں معاف کر دیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ننھے ہرن نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی اماں بھی دوڑتی ہوئی وہاں چلی آئی اور اپنے بچے کو لپٹاتے ہوئے وہاں سے دور لے گئی۔ شیرو نے ٹیگو کو روک لیا تھا، ورنہ وہ ان سب کا حشر ہی کر ڈالتا۔ اس کی شدت پسند طبیعت نے شیرو کو بھی خوفزدہ کر ڈالا تھا۔ سب کے جانے کے بعد دونوں ندی میں نہانے لگے۔ شیرو کے بہت روکنے پر بھی ٹیگو ندی میں بہت آگے چلا گیا۔ اس کو گہرے پانی میں بہت مزہ آ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنا پاؤں کسی نوکیلی چیز میں پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے نیچے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ایک بہت بڑا مگرمچھ اس کا پاؤں دبوچے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ٹیگو نے زور آزمائی کی مگر وہ اپنا پاؤں اس کی گرفت سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ ٹیگو چیخنے لگا کیونکہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شیرو ندی کی دوسری طرف جا کر آرام کرنے لگا تھا کہ جب ٹیگو اپنا شوق پورا کر لے گا تب خود ہی واپس آ جائے گا۔ ٹیگو بے بس ہو گیا اور اسے اپنے سامنے موت دکھائی دینے لگی۔
اسے بے ساختہ اپنی غلطیاں اور زیادتیاں یاد آنے لگی جو وہ دوسروں کے ساتھ بہت بے دردی سے کرتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا بھی دوسروں کی طرح حال ہو سکتا ہے، کوئی اسے بھی پریشان کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں خوف کے مارے بند کر لی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ ایک جھٹکے سے دور جا گرا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا مگرمچھ تیزی سے دوسری طرف بھاگ رہا تھا اور اس کے منہ میں ایک بڑی سی مچھلی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا اور مگرمچھ کو دوسرا شکار دے دیا۔ وہ تیزی سے کنارے پر پہنچا۔ اتنی دیر میں شیرو بھی وہاں آ گیا تھا۔ وہ دونوں واپس جنگل آ گئے، لیکن ٹیگو کے دل کی حالت بدل چکی تھی۔ وہ اب کسی سے بھی نہیں لڑتا تھا اور نہ ہی کسی کو بلا وجہ تنگ کرتا تھا۔ شیرو اور چیتے نے بارہا اس تبدیلی کی وجہ پوچھی مگر وہ ہنس کر ٹال دیتا۔ سب اس کے بدل جانے پر بہت خوش تھے۔ ٹیگو بھی جان گیا تھا کہ دوسروں کو خوشی دینا اچھی بات ہے۔